اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی بہت چھوٹی سی سورت، انا اعطیناک الکوثر۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، آپ پر غنودگی سی طاری ہو گئی، جیسے نیند کا اثر ہوتا ہے نا، اس طرح سے آپ پر غنودگی سی طاری ہو گئی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ مسکرانے لگے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں مسکرائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی، پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ یہ پوری سورت سنائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، تو اس لیے آپ مسکرائے، یعنی یہ خوشی کا موقع تھا۔ یہ سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے، اس لیے کہ ایک تو آخرت میں اور جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی نعمت عطا کی جا رہی ہے، بشارت دی جا رہی ہے اس نعمت کی، اور ایک دنیاوی دشمن کے طعنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا جا رہا ہے۔ دنیا کے جو دشمن تھے یعنی مشرکین اور دشمنان اسلام، وہ آپ کو طعنہ دیا کرتے تھے ابتر ہونے کا۔ کیا ہونے کا؟ ابتر، ہے نا، ان شانئک هو الابتر۔ ابتر کہتے ہیں اس آدمی کو جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو، یعنی بیٹے نہ ہو، اور جس کی نسل، جس کا خاندان آگے نہ چلے۔ ابتر کا لغوی معنی تو ہوتا ہے بے نام و نشان، جس کا نام و نشان نہ باقی رہے، لغوی معنی۔ لیکن عرب میں ابتر اس کو کہا جاتا تھا جس کی نرینہ اولاد سے نسل آگے نہ بڑھے، بیٹوں سے آگے نسل نہ بڑھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے تھے، آپ کی جو نرینہ اولاد تھی، چونکہ وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی۔ کتنے بیٹے تھے آپ کے اور کتنی بیٹیاں تھیں؟ راجح قول کے مطابق آپ کے 3 بیٹے تھے۔ کتنے تھے؟ 3۔ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم، ہے نا۔ حضرت عبداللہ کو ہی طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ 3 بیٹے تھے آپ کے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ تو حضرت خدیجہ کے ہی بیٹے تھے، ہے نا، حضرت خدیجہ کے ہی بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ اور حضرت ابراہیم یہ آپ کی باندی ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ 3 نرینہ اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، لیکن بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ بیٹیاں کتنی تھیں آپ کی؟ 4، ہے نا۔ تو یہ تمام بیٹیاں اور 2 بیٹے، یہ سب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی ہے اولاد۔ بیٹیاں کیا کون کون ہیں؟ حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن، ٹھیک ہے۔ 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے۔ تو چونکہ لڑکوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا، تو عرب کے جو دشمن تھے آپ کے اسلام کے اور دعوت کے جو دشمن تھے، مشرکین تھے، وہ کہنے لگے یہ تو ابتر ہیں، یعنی ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا نعوذ باللہ آگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرما کر کیا کہا کہ ان کفار و مشرکین کا ہی نام نہیں رہے گا، آپ کا نام تو ہمیشہ ابد الآباد تک چمکتا دمکتا رہے گا۔ آپ کے نام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا روشن کر دیا
کہ آج تک دنیا میں اتنا زیادہ تذکرہ کسی بھی انسان، کسی بھی نبی، کسی بھی اللہ کے مقرب بندے کا اتنا زیادہ تذکرہ نہیں ہوا جتنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اور آپ کا تذکرہ ہوتا ہے نا۔ نماز میں آپ کا ذکر ہے، نماز میں درود پڑھتے ہیں، اذان میں آپ کا ذکر ہے، قرآن میں آپ کا ذکر ہے، ہر چیز میں آپ کا ذکر ہے، فرشتوں کی زبان پر، انسانوں کی زبان پر، جنات کی زبان پر، سب جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ علامہ اقبال نے کہا دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی ہے، اونچا کیا ہے، بلند مقام عطا کیا ہے آپ کے ذکر کو، تو آپ کا ذکر تو ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو جو لوگ مذاق اڑاتے تھے ان کا نام و نشان تو نہیں رہا، کوئی ان کو جاننے پہچاننے والا نہیں رہا، ان کی نسلوں کا کچھ پتہ نہیں کہاں آئے نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بھی الحمدللہ پوری دنیا میں آباد ہے، اور روحانی جو آپ کا فیض ہے، آپ کی جو اولاد سے آپ کی جو نسل ہے یعنی سید خاندان، وہ آج بھی الحمدللہ موجود ہے اور قیامت تک یہ خاندان موجود رہے گا۔ لیکن روحانی سلسلہ جو آپ کے فیض کا ہے کہ نبی بحیثیت نبی ہونے کے تمام امتیوں کا باپ ہوتا ہے، اس لیے آپ کی جتنی بھی ازواج ہیں وہ امہات المومنین ہیں، تمام مومنین کی، تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ کون؟ نبی کی بیویاں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ہے نا، جتنی بھی آپ کے 11 بیویاں ہیں وہ سب کیا ہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ سب تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوئے؟ روحانی باپ ہوئے۔ تو اب دیکھیے کہ کروڑوں اربوں مسلمان دنیا کے اندر موجود ہے، اور کوئی مسلمان ایسا نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ کرتا ہو اور آپ کے ذکر خیر سے خوش نہ ہوتا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، آپ کے ذکر کو، آپ کی سیرت کو اور آپ کے نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بلندی عطا کی۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کیا ہے؟ ابھی میں حدیث بتا رہا تھا مسند احمد کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غنودگی طاری ہو گئی، پھر آپ نے جو ہے مسکراتے ہوئے بتایا کہ مجھ پر کون سی صورت نازل ہوئی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معلوم کیا صحابہ سے کہ معلوم ہے کہ کوثر کیا چیز ہے، کوثر کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا کہ جنت کی ایک نہر کا نام کوثر ہے نا، جنت کی ایک نہر کا نام کوثر ہے، جس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہے۔ جتنے آسمان میں ستارے ہیں اتنے تعداد میں اس نہر سے پینے والے برتن ہیں، مطلب برتنوں کی تعداد جب اتنی ہے تو پینے والوں کی بھی تعداد زیادہ ہوگی۔ اس سے اشارہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بہت زیادہ نیک لوگ ہوں گے، کیونکہ ستاروں کی تعداد کوئی گر نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستاروں کی تعداد کے برابر اس کے برتن ہیں، حوض کوثر کے، نہر کوثر کے، اور دودھ سے زیادہ خالص وہ نہر ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا اس کا پانی ہے، اس سے میری امت پیے گی۔ اسی حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ اس نہر سے ہٹائے جائیں گے، ان کو کہا جائے گا چلو تمہارا یہاں کچھ کام نہیں ہے، چلو ہٹو یہاں سے، ہٹایا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، آپ فرمائیں گے کہ یہ بھی تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کو کیوں ہٹا رہے ہیں آپ لوگ؟ تو کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کھلواڑ کیا، آپ کے دین میں کیا کیا نئی نئی خرافات اور بدعات انہوں نے شروع کر دی۔ تو معلوم ہوا اس حدیث سے کہ بدعتیوں کو
جو چیز، جو بات، جو کام دین میں نہیں ہے اس کو دین سمجھ کر کرنے والوں کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا، ان کو وہاں سے ہٹایا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے بدعت سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اور بخاری کی روایت میں ہے کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، بہت زیادہ بھلائی ہے نا، بخاری میں ہے کہ کوثر سے مراد بہت زیادہ بھلائی، جو بھی بھلائی ہو سکتی ہے، جو بھی خیر ہو سکتی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس سے تو لوگ نہر کوثر کی نہر مراد لیتے ہیں، حوض کوثر مراد لیتے ہیں۔ کہا کہ وہ بھی تو بھلائی میں سے ایک بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدر کر دی ہیں، ان تمام خیر میں سے ایک خیر یہ بھی تو ہے، حوض کوثر بھی ایک خیر ہے۔ تو بخاری کی روایت بھی اس پر صادق آتی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کا، اپنے پروردگار کے لیے آپ نماز پڑھیے۔ کیا کیجیے؟ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے، عبادت کیجیے۔ وانحر، اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ جو آپ کو ابتر کہہ رہا ہے، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، بے نام و نشان ہے، اس کا ہی نام و نشان باقی نہیں رہنے والا۔ آپ کا نام تو قیامت تک اور قیامت کے بعد تک زندہ رہے گا، پائندہ رہے گا، چمکتا دمکتا رہے گا۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، بے نام و نشان ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ دین کس کو کہتے ہیں؟ جزا کو۔ یعنی ہم جو کچھ بھی اعمال کرتے ہیں دنیا میں، تو ہمیں یقین ہے کہ ان اعمال کا بدلہ ہم کو ملے گا۔ اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو نیکی کا بدلہ اچھا ملے گا، اگر کوئی بدی کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، تو برائی کا بدلہ سزا کے طور پر اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اس کا یقین ہے ہم سب تمام لوگوں کو۔ لیکن جو جزا کو ہی جھٹلا رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا مرنے کے بعد، جس کو قیامت کا، آخرت کا، دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ہی نہیں ہے، تو اس کو جزا کی کوئی پرواہ ہوگی؟ وہ تو دنیا میں اپنی مرضی سے چلے گا، چاہے تو نیکی کرے گا، چاہے تو بدی کرے گا، اس کو تو اپنے اعمال کے حساب کا یقین ہی نہیں ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا ہم کو حساب بھی دینا ہے نا۔ تو ارأیت الذی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو، جو جزا کو یعنی بدلے کو جھٹلاتا ہے؟ وہ کون ہے؟ کفار ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں۔ فذلک الذی یدع الیتیم، پھر منافقین کی دین کو، جزا کو، آخرت کو جھٹلانے والوں کی چند نشانیاں بیان کی گئی۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ یعنی کسی کو موٹیویٹ کرنا کہ وہ مسکین کو، غریب کو، فقیر کو، محتاج کو کھانا کھلائے، موٹیویٹ کرنا، دوسرے کو بتانا، ترغیب دینا کہ بھائی مسکینوں کا خیال رکھو، غریبوں کا خیال رکھو، تو یہ کون کرے گا؟ جو خود کھلاتا ہوگا وہی نہ کرے گا۔ تو خود تو کیا کھلائے گا، دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ یہ برائی ہے آخرت کو جھٹلانے والوں کی۔ فویل للمصلین، تو بہت بڑی خرابی ہے، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، یعنی نماز نہیں پڑھتے۔ سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، ایسے مصلیوں کے لیے ویل ہے، ویل، بہت بڑی خرابی۔ ویل کہتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے، ویل جہنم کی ایک وادی ہے، اور جس کی آگ اتنی خطرناک ہے کہ جہنم کی جو دوسری آگ ہے، جہنم کی جو دوسری کیٹیگریاں ہیں، جہنم کی جو دوسری وادیاں ہیں، ان میں بھی تو آگ ہے نا، پوری جہنم میں آگ ہی آگ ہے۔ تو جو جہنم کی دوسری آگ ہے، وہ ویل کی آگ سے روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ 400 مرتبہ ویل نامی جو جہنم کا گڑھا ہے، وادی ہے،
اس وادی کی آگ سے جہنم کی دوسری آگ بھی 400 دفعہ پناہ مانگتی ہے، اتنی خطرناک آگ ہے وہ۔ تو یہ ٹھکانہ ہے کن لوگوں کا؟ جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین نماز کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، حقیقت میں یہ انہی کا تذکرہ ہے۔ لیکن جو مسلمان بھی اگر نماز سے غافل رہتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد، یعنی اللہ پر یقین رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، ایمان بالکل مضبوط ہے، اس کے باوجود بھی نماز سے غافل ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو وہ اس کیٹیگری میں تو نہیں شامل ہوگا، لیکن یہ علامت اس کے اندر پائی گئی، یعنی منافقین کی یہ علامت پائی گئی۔ یہ منافق بھی نماز سے غافل رہتا ہے، یہ مسلمان ہو کر نماز سے غافل رہ رہا ہے۔ جیسے جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے، مسلمان کی علامت نہیں ہے، لیکن مسلمان تو جھوٹ بولتے ہیں، تو جھوٹ بولنا یہ علامت ہے منافقت کی، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بہت یعنی بہت بڑی برائی ہے، منافق کی علامت ہے۔ تو اسی طرح نماز سے غافل رہنا یعنی نماز نہ پڑھنا، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ الذین هم یراؤون، اور منافق جو نماز سے غافل رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اگر کبھی نماز پڑھتے بھی ہیں، حضور کے زمانے میں تو نماز پڑھتے تھے کہ بھئی نہیں تو لوگ ہم کو کیا کہیں گے، کافر کہیں گے، تو نماز تو پڑھنا ہی ہے۔ تو نماز پڑھتے تھے کس لیے؟ دکھاوے کے لیے۔ الذین هم یراؤون، وہ تو دکھاوا کرتے ہیں، ریا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو دکھاتے ہیں، دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اور کیا علامت ہے ان کی؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چیزوں کو روک کر رکھتے ہیں، اور ایک ترجمہ ہے کہ زکوٰۃ کو روک کر رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ اوصاف اور یہ علامتیں بیان کی گئیں ان لوگوں کی جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، جو دین کو اور جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہیں۔ ہر مسلمان کا یقین ہے، ایمان ہے پختہ کہ آخرت کا دن آنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور ہر آدمی کو اپنے کیے کرائے کا حساب دینا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو موت کے بعد کی جو پھر زندگی ہے، قبر میں زندہ کیا جانا ہے، قبر کے سوال و جواب ہے، قبر کے بعد پھر ایک لمبا عرصہ ہے، اگر آدمی پرہیزگار ہے، متقی ہے، تو قبر میں سکون سے رہے گا، راحت سے رہے گا، آرام سے سوئے گا، اور اگر گنہگار ہے تو قبر کا عذاب ہے، اور پھر ایک لمبی مدت کے بعد آخرت کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، قیامت قائم ہوگی، تمام لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، اور پھر میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، اور پھر حساب و کتاب ہوگا، ترازو اور اعمال تولے جائیں گے۔ نیکیوں میں اگر اضافہ ہوگا تو آدمی کے لیے بخشش ہے، برائی میں اگر اضافہ ہو گیا، نیکیاں کم پڑ گئی، تو پھر معاملہ پھنس جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ علامتیں دیکھیے کہ دین کو یعنی جزا اور سزا کو، قیامت کو، آخرت کو جھٹلانے والوں کی یہ علامتیں ہیں، کیا؟ کہ وہ یتیم کو دھکا دیتے ہیں۔ یتیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے، کس کی؟ جو شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے، وہ اور میں جنت میں اس طرح رہیں گے۔ آپ نے 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ جس طرح یہ شہادت کی انگلی ہے اور بیچ کی انگلی ہے، اس طرح جیسے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں، اس طرح جنت میں وہ رہے گا میرے ساتھ۔ کون؟ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کی پرورش کرتا ہے۔ تو آج کل تو اپنے بھائی کا، اپنی اولاد کا صحیح طور پر حق نہیں دیا جاتا۔ یتیم اگر ہمارے معاشرے میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے خاندان میں اگر کوئی یتیم ہو جائے بچہ، تو اس کی کفالت کرنا اپنے مال سے بہت بڑے اجر کا ذریعہ ہے، ضروری ہے۔ لوگ یوں ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں یتیموں کو، بیواؤں کو یوں ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ تو علامت کس کی ہے؟ آخرت کو جھٹلانے والوں کی علامت ہے۔ اور مسکین کو کھانا کھلانا، غریب کو، محتاج کو کھانا کھلانا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی آتا آپ کے پاس بھوکا نہیں جاتا تھا، وہ آپ یا تو خود کھانا کھلاتے تھے، اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ بتاؤ اس کی مہمان نوازی کون کرے گا، یہ ہمارے پاس جو مسافر آیا ہوا ہے اس کو کون کھانا کھلائے گا۔ صحابہ کرام تیار ہوتے تھے، حتیٰ کہ ایک صحابی کے بارے میں آیا، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہمان سونپ دیا کہ بھائی ان کی مہمان نوازی آپ کر لیجیے۔ تو وہ گئے، ان کو مہمان کو لے کر پوچھا گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ گھر میں تو کچھ نہیں، مطلب آپ کے مطابق ہے کھانا بس۔
یعنی اتنا بھی نہیں تھا کہ بچے بھی کھا لیں اور میاں بیوی بھی کھا لیں، ایک آدمی کا کھانا تھا صرف. تو ماں باپ تو یہ چاہتے ہیں کہ بچے کھا لیں، ہے نا. تو اس صحابی نے کیا کیا، چونکہ مہمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سپرد کیا ہے، یہ مہمان ہمارا مہمان نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے. مہمان کا اکرام. بیوی سے کہا کہ بچوں کو تو ایسے ہی سلا دینا بہلا پھسلا کر، اور مہمان کے ساتھ میں کھانے کے لیے بیٹھوں گا، اس وقت کھانا لے کر آنا. اور رات کا وقت تھا، چراغ کا زمانہ تھا، کہا کہ تم چراغ کی بتی کو صحیح کرنے کے بہانے چراغ بجھا دینا، ہے نا. مہمان سوچے گا کہ میں بھی کھا رہا ہوں، لیکن میں کھاؤں گا نہیں، میں پورا کھانا مہمان کو کھلا دوں گا. اس طرح سے مہمان نوازی کی صحابی رسول نے کہ مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے، بیوی نے ایسا ہی کیا، چراغ سدھارنے کے بہانے سے چراغ بجھا دیا، اور صحابی کہتے بھائی کھاؤ کھاؤ کھاؤ، اور آپ جو ہے یوں ہی منہ چلاتے رہے تاکہ لگے مہمان کو کہ میزبان بھی میرے ساتھ کھا رہا ہے. اس طرح سے صحابی رسول نے مہمان نوازی کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی تعریف نازل کر دی، قرآن کی آیت میں ان کی تعریف نازل کر دی کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. ایثار اسی کو کہتے ہیں، ایثار، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا. تو جب مہمان کا اتنا اکرام ہے تو مسکین جو کھانے کے لیے محتاج ہے اس کی پرواہ کرنا یہ تو بہت ضروری چیز ہے، ایمان کا حصہ ہے، ہوتا ہے. اسی طرح نماز سے غافل رہنا یہ بھی بہت ہی سنگین مسئلہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان کی گئی ہے ایسے نمازی کے لیے جو اپنے نماز سے غافل رہتا ہو اور وقت پر نماز نہ پڑھتا ہو. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وقت گزرتا رہتا ہے کہ بھئی ابھی تو ٹائم ہے، اور جب بالکل وقت ختم ہونے والا ہوتا ہے تب نماز پڑھتے ہیں. تو ایسے نمازیوں کے لیے حدیث میں وعید آئی ہے. نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی بہت ہی مشکل عذر نہ پیش آئے تو جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے. جب سوتے رہے اور جماعت نکل گئی، اٹھے تو دیکھا کہ نماز کا وقت تو ہے لیکن جماعت نکل گئی، تو اس وقت آپ پڑھ لیجئے انفرادی طور پر. یا آپ یہ سوچ کر مسجد میں آئے کہ جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، لیکن آپ آئے تو جماعت نکل گئی، تو اب آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا. تو جماعت سے نماز پڑھنا یہ واجب ہے. نماز میں اور کسی بھی نیکی میں الذین ھم یراؤون، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ریا نہیں ہونی چاہیے. دکھاوے کی نماز ہو، دکھاوے کا روزہ ہو، دکھاوے کی زکوٰۃ ہو، یہ کچھ اللہ کو پسند نہیں. دکھاوے کا کوئی ایک بھی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ عمل جو کچھ بھی ہم دین کا عمل کرتے ہیں یہ عبادت ہے. عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی، جیسے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اپنے آپ کو صرف اللہ کا بندہ مانتے ہیں کہ صرف ہم اللہ کے ہی بندے ہیں اور صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، تو اسی طرح جو ہماری عبادت ہے یہ بھی خالص ہونی چاہیے کہ یہ صرف اللہ کے لیے ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو کہ یہ لوگ ہم کو نمازی کہیں گے. جب ماحول ہو تو نماز پڑھ لو، اپنوں میں ہو تو نماز پڑھ لو، کہیں اور چلے گئے، سفر میں چلے گئے، دلی چلے گئے تو بس نماز کی کوئی پرواہ نہیں. تو یہ دکھاوے کی نماز ہے. دکھاوے کی نماز اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ منافقین کی علامتیں ہیں. اور آخری آیت وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ایک ترجمہ تو اس کا کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کو روک کر رکھنے والے، زکوٰۃ کو روک کر رکھنے والے ان کے لیے بھی ویل ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو برتنے کی چیزیں ہیں، گھروں میں جو برتنے کی چیزیں ہیں، بہت سے لوگ اس کو بھی روک کر رکھتے ہیں. گھر میں جو برتنے کی چیزیں ہیں ان کو نہیں روکنا چاہیے. کیا؟ جیسے گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں جو ایک دوسرا آدمی لین دین میں، معاملات میں ایک دوسرے سے لے لیتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کھنتی دو تو ہم کو ضرورت ہے، تھوڑی دیر کے لیے کدال دو ہم کو ضرورت ہے، تھوڑی دیر کے لیے کھرپی اور پسلی دے دو ہم کو ضرورت ہے. تو جو ایک دوسرے کے گھروں میں ضرورت کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ایسے آدمی کو، مسلمان آدمی کو، اس کو روک کر نہیں رکھنا چاہیے کہ سامان ہمارے پاس ہے، کوئی مانگنے آیا تو نہیں ہے. تو اس سے منع کیا گیا ہے. یہ بھی منافقین کی علامت ہے. سمجھ میں آئی بات کہ ہمارے پاس وہ چیز ہے، کوئی مانگنے آیا، کسی کی ضرورت ہے تو وہ بھائی اپنی ضرورت پوری کر کے واپس کر دے گا، آپ مطالبہ کر لیجئے گا. لیکن صرف اپنی کنجوسی اور بخل کی وجہ سے، بخل کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے، بخل کو، کنجوسی کو، کہ آدمی کنجوسی کر کے رہے، سامان ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی وہ
نہیں دے رہا ہے، تو اس کے لیے بھی یہاں پر وعید آئی ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، روک کر رکھنے والے، گھر میں استعمال کی چیز ہے، اگر کوئی تھوڑا سا استعمال کر لے گا کیا ہوگا؟ آپ کا نقصان تھوڑی ہو جائے گا، تھوڑا سا گھسے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو ایمان والے کی اور مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر ہیلپ کا جذبہ ہو، دوسروں کے کام آنے کا جذبہ ہو۔ یہی اسلام سکھاتا ہے کہ آپ دوسروں کے کام آئیے۔ کوئی اگر آپ سے کچھ مدد مانگ رہا ہے، کچھ سامان مانگ رہا ہے، حالانکہ وہ لوٹا دے گا، تو اس کو دے دیجئے، منع مت کیجیے، ہے نا؟ اور منع کرنے والے، روک کر رکھنے والے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے، صدقہ خیرات نہ کرنے والے، نمازوں سے غافل رہنے والے، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے والے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے والے، اسی طرح سے یتیم کو دھکے دینے والے، ہے نا، یہ سب کون ہیں؟ آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں کی علامتیں ہیں، اور ان کے لیے کیا سزا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل ہے، ویل، جہنم کی وہ وادی جس وادی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔